ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان، اس ملک کے پاکستان کا چپا چپا ہمیں بہت پیارا ہے، اس کا نام بھی بہت پیارا ہے، لیکن ایک سوال ہے، کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا تھا؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جو قائد اعظم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا؟ کیا یہ وہی پاکستان ہے جس کی خاطر لاکھوں کیا کروڑوں مسلمانوں نے اپنی جان تک قربان کر دی تھی کہ ہم آنے والی نسلوں کو اچھا مستقبل دے کے جائیں گے یہ پاکستان بنا کر؟ اور سب نے، کیا علماء، کیا بزرگ، کیا بچے، انہوں نے نعرہ لگایا تھا، لے کے رہیں گے پاکستان اور بٹ کے رہے گا ہندوستان۔ لیکن ان کرپٹ حکمرانوں نے اور ان طاقتور غدار جرنیلوں نے آج 75 سال میں ملک کو کہاں لا کھڑا کیا؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جس نظریے پہ اس ملک کو بنایا گیا تھا اور جتنی قربانیاں اس کے پیچھے تھیں، اس کو دنیا کا نمبر 1 کنٹری ہونا چاہیے تھا۔ لیکن آج جو کچھ ہوا آپ کے سامنے ہے۔ اب آج سپریم کورٹ میں جو سماعت ہوئی اس کا میں مختصر سا حال آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کے بعد ہم دوسری خبروں کی جانب بڑھتے ہیں۔ آپ کو پتا ہوگا سپریم کورٹ نے ڈائریکٹ اسٹیٹ بینک کو حکم دیا تھا، جس کے پاس پیسے ہوتے ہیں، کہ آپ فوراً فنڈز جاری کریں الیکشن کمیشن کو، پورے 21 ارب روپے، اور ہمیں اگلے دن آ کے رپورٹ جمع کروائیں کہ ہم نے فنڈز جاری کر دیے ہوئے ہیں۔ لیکن یہ جو اسمبلی میں خبیث بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے اپنی قومی اسمبلی کی قائمہ کمیٹی کے چیئرمین اس سے کہہ کے چیئرمین کی میٹنگ رکھوائی، اور کیسر احمد شیخ جو کہ نون لیگی ایم پی ہے، جو کہ اس کمیٹی کا چیئرمین ہے، وہ کہتا ہے کہ میں نے سپریم کورٹ کے اس حکم پر سو موٹو لیا ہے۔ سپریم کورٹ کیسے کہہ سکتا ہے اسٹیٹ بینک کو کہ ڈائریکٹ پیسے دو؟ سپریم کورٹ ہوتا کون ہے؟ وہ تو ادارہ حکومت کا ہے۔ یعنی اس قدر بے توقیری کر رہے ہیں سپریم کورٹ کی، لیکن سپریم کورٹ ہماری ستو پی کے سوئی ہوئی ہے۔ اور جو بیچارے اسٹیٹ بینک کے آفیسرز ہیں، جنہوں نے چیف جسٹس صاحب کو آ کے کہا کہ ہمارے پاس پیسے بھی ہیں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، لیکن یہ حکومتی ارکان ہمیں آپ کو دینے سے منع کر رہے ہیں، ہم کس طرح دے دیں؟ ان کو یہ حکومتی ارکان دھمکیاں لگا رہے ہیں کہ ہم تمہیں اندر کر دیں گے، آڈیوز، ویڈیو، جو بھی ان کے گندے دھندے ہیں، سب کچھ ان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں، اور انہیں یہ کہا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ایک بھی پیسہ دیا سپریم کورٹ کی اجازت سے، ہم سے پوچھے بغیر، حکومت سے پوچھے بغیر، تو تمہیں اگلے دن ہی سلاخوں کے پیچھے بند کر دیا جائے گا۔ نون لیگی ایم این ایز، ایم پی ایز کھلے عام بے توقیری کر رہے ہیں۔ یہ کس کے حکم پہ کر رہے ہیں؟ یہ صاف پتہ ہے پیچھے طاقتور اسٹیبلشمنٹ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ ہم نے پیسے نہیں دینے تو نہیں دینے۔ اب پیپلز پارٹی کا ذرا آپ حال سنیں۔ یوسف رضا گیلانی کا بیٹا علی حیدر گیلانی ایک بچہ ہے چھوٹا سا، اس کی اور سپریم کورٹ کے جج کی، چیف جسٹس صاحب کے ایج کی کتنا فرق ہوگا؟ اگر ایک سپریم ادارے نے، آئین کے مطابق وہ سپریم کورٹ ہے، سپریم ادارہ ہے، اس کا ہر حکم ماننا چاہیے۔ اگر انہوں نے کہہ دیا کہ اتنے پیسے چاہیے، تو ایک چھوٹا سا بچہ علی حیدر گیلانی کون ہوتا ہے روکنے والا؟ لیکن وہی علی حیدر گیلانی، یوسف رضا گیلانی کا بیٹا اور ان کا پیپلز پارٹی کا ایک اور رہنما نوید قمر، وہ ڈائریکٹ حملے کر رہا ہے کہ سپریم کورٹ ہوتی کون ہے، اور اسٹیٹ بینک کو ڈائریکٹ آرڈرز دے رہا ہے کہ تم نے جاری نہیں کرنے، اگر تمہیں اپنی جان پیاری ہے تو تب تم نے پیسے جاری نہیں کرنے، اگر کوئی تمہیں کچھ کہے گا ہم بچا لیں گے، اس کی فکر نہیں ہے۔ ان کو کون شہ دے رہا ہے؟ شہ وہی دے رہا ہے جو کہ ان کے پیچھے ہے، جس کے مفادات اس حکومت سے جڑے ہوئے ہیں۔ اب بہانہ کیا بنا رہے ہیں جی؟ ہمارے پاس فنڈز نہیں ہیں، منسٹرز کو، سارے ایم این ایز، ایم پی ایز کو فنڈز جاری کیے جا رہے ہیں، ترقیاتی فنڈز، 129 ارب روپے کے فنڈز جاری ہوئے ہیں۔ آپ اندازہ کریں، جس ملک میں آٹے کی لائنیں لگی ہوئی ہیں، جس ملک میں بیچارے لوگوں کے پاس سحری کے لیے کچھ نہ ہو، افطاری کے لیے کچھ نہ ہو، جس ملک کے بیچارے مائیں بہنیں بیٹیاں اس چلچلاتی دھوپ میں ساری آٹوں کی قطاروں میں لگی ہوئی ہوں، اور اس کے باوجود انہیں آٹا نہ ملے، تو کیا اس ملک کے ایم این ایز اور ایم پی ایز کو 130 ارب صرف ترقیاتی فنڈز کے لیے؟ اور بھائی سب سے پہلے تو یہ چاہیے تم اپنے لوگوں کی بھوک مٹاؤ۔ اگر بھوک ہی لوگوں کے پاس ہوگی تب وہ کیا کریں گے ان ترقیاتی فنڈز کا؟ کیا تم سڑکیں بنا دو گے، 2 پلیں بنا دو گے؟ اس سے کیا ہوگا؟ اور آپ بے غیرتی دیکھیں اس حکومت کی کہ چیف الیکشن کمشنر، جس نے اس حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ ہر غیر قانونی کام کیا، آئین کی پامالی کی ہے، عدالتوں کی بے توقیری کیا، کیا میں آپ بولوں؟ آپ کو سب پتہ کہ اس نے کس طرح سے الیکشن میں روڑے اٹکائے ہیں۔ اس ایک بندے کے گھر کے لیے 10 کروڑ روپے کا ٹینڈر جاری ہوتا ہے، صرف گھر کی تزئین و آرائش کے لیے، ڈیکوریشن کے لیے، کہ اس کا پلاٹ ایسے بنے گا، اس کے مطلب ڈیکوریشن جو بھی ہوتی ہے، صرف اس کے لیے 10 کروڑ روپے جاری ہوتا ہے۔ اس قوم کے پیسوں کا جس کے پاس 2 وقت کے کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، اور 2 وقت کا چھوڑیں، 1 وقت کے لیے لوگوں کے پاس کچھ نہیں ہے، لوگوں کے پاس دوائیں خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ دوائیں کی قیمتوں تو دیکھیں کہاں چلی گئی ہیں، ان کے پاس پیسے نہیں، بیچارے ان کے سامنے ان کے پیارے مر رہے ہیں لیکن دوائیں نہیں خرید سکتے۔ ایک تو یہ فنڈز والا بہانہ، اور دوسرا سیکیورٹی نہیں ہے ہمارے پاس۔ اب آپ کچے کا علاقہ جس میں صرف پولیس کا کام ہوتا ہے،
کہ پولیس وہاں پہ جاتی ہے، ڈاکوؤں کا مقابلہ کرتی ہے اور انہیں اریسٹ کر کے جیل میں ڈالتی ہے اور کورٹ میں پیش کرتی ہے۔ وہاں پہ کل 6 بختر بند گاڑیاں پاک آرمی کی جیسے کوئی ہندوستان سے جائیں گے۔ یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ وہ اس لیے کہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا چاہتے ہیں کہ بھائی دیکھیں حالات بہت خراب ہیں، حالانکہ کچھ نہیں ہے، یہ ہم سب کو پتا ہے۔ اچھا اب آگے کیا ہوا؟ قائمہ کمیٹی جس کا چیئرمین یہ نون لیگی ہے، اس نے دوبارہ یہ فنڈز ٹرانسفر کرنے کا معاملہ پارلیمنٹ کو بھیجا کہ پارلیمنٹ دوبارہ ڈیسائیڈ کرے گی، اور اب پارلیمنٹ نے دوبارہ ریجیکٹ کر دیا کہ ہم فنڈز نہیں دیں گے۔ میں کہتا ہوں فرض کریں کہ یہ عمران خان کی گورنمنٹ میں ہو رہا ہوتا، سپریم کورٹ اس طرح آرڈر دیتی اور عمران خان کی گورنمنٹ نہ مانتی تو کیا ہوتا؟ ابھی رات کو جا کے سپریم کورٹ کھول دے چیف جسٹس صاحب، اور یہاں کی اسٹیبلشمنٹ اور یہاں کے جو نام نہاد لفافی صحافی ہیں وہ پوری طرح ناچ کے گھنگرو توڑ دیتے کہ دیکھیں جی عمران خان کی حکومت نے کیا کر دیا۔ لیکن ان بے شرموں کو، ان بے غیرتوں کو، ان ضمیر فروشوں کو ابھی تک یہ خیال نہیں آ رہا کہ دیکھیں کہ آئین کی کس طرح کھلے عام خلاف ورزی ہو رہی ہے، آئین کے ساتھ کھلے عام زیادتی ہو رہی ہے، لیکن یہ اپنی زبان کھولنے کو تیار نہیں ہے کیونکہ لفافہ لگا ہوا ہے، کیونکہ پیسے لگے ہوئے ہیں، بس بے غیرتی کے پیسے کھائی جا رہے ہیں۔ یہ کیسے الیکشن کروائیں گے؟ اسمبلیوں میں جو ناجائز طریقے سے بیٹھے لوگ ہیں وہ وہی لوگ ہیں جن کے مستقبل کا فیصلہ الیکشن سے ہونا ہے، لہٰذا کوئی کیسے الیکشن کروائے گا جبکہ اس کو اپنی شکست فاش صاف نظر آ رہی ہوگی۔ اس ملک کا قاتل وزیر داخلہ فیصلہ آباد میں جا کے پوچھ لیں کہ رانا ثناء اللہ نے کیا کیا۔ وہ کہہ رہے کہ نہیں کہہ سکتا کہ اسٹیٹ بینک حکام الیکشن کمیشن کو 21 ارب روپے دیں گے یا نہیں، لیکن ادائیگی کرنے والوں کو بعد میں ساری زندگی وصولی بھگتنا پڑ سکتی ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک سپریم کورٹ نے اسٹیٹ بینک کے سیکرٹریز کو آرڈر دیا کہ آپ فنڈز جاری کریں، ڈائریکٹلی اس ملک کا وزیر داخلہ سپریم کورٹ کے حکم کے باوجود ان بیوروکریٹس کو جو کہ اسٹیٹ بینک میں ہیں جنہوں نے فنڈز جاری کرنے ان کو کھلے عام دھمکیاں دے رہا ہے کہ اگر تم نے فنڈز جاری کیے تو اس کی وصولی ساری زندگی بھگتنا پڑے گی۔ کیا اب کوئی عدالت کھلے گی؟ عمران خان بیچارہ جس نے صرف زیبا چودھری کو ایک کچھ کہا اور اس کے بعد وہ واپس جا کے ان سے معافی بھی مانگا ہے، اس کو آج تک اس کیس میں رگڑا دیا ہوا ہے۔ کیا یار اس ملک میں کیا چل رہا ہے؟ کوئی آئین نام کی چیز نہیں ہے اور نہ ہی پہلے تھی، صرف 75 سال سے قوم کو بے وقوف بنایا ہوا تھا اور ایسے جھانسے دے کے عوام کو آج اس حال پہ لا کھڑا کیا ہے۔ جسٹس کو انتظار کرنا ہی نہیں چاہیے تھا، پہلے دن ہی شہباز شریف کو نااہل کر دینا چاہیے تھا، لیکن اب دیکھیں گیم چل کہاں سے رہی ہے، ان کی چابی گھما کون رہا ہے، ان کو اتنی شے کون دے رہا ہے کہ یہ اتنے بے توقیر ہو گئے ہیں، ان کو اتنی شے دے کون رہا ہے، اتنی چابی لگا کون رہا ہے کہ یہ اتنے حد سے بڑھتے ہی چلے جا رہے ہیں کہ ملک کا چیف جسٹس اس کو کوئی خاتے میں ہی نہیں لا رہے۔ سمجھیں کہ اسٹیبلشمنٹ انہیں شہ دے رہی ہے، نہیں تو کسی کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ سپریم کورٹ کے آگے وہ کھڑا ہو سکے۔ نواز شریف کو جب نااہل کیا تھا اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ میں حکم ماننے سے انکار کرتا ہوں، یہ سب بدماشی کی تھی، کیونکہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ عمران خان کے ساتھ ملی ہوئی تھی دکھاوے کے طور پہ۔ اب ان کی چالاکی دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کی، وہ انہیں شہ دے رہے ہیں کہ تم ڈائریکٹلی حملہ کرو سپریم کورٹ پہ، فکر والی کوئی بات نہیں ہے، کوئی بھی تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا کیونکہ ہم تمہارے پیچھے ہیں، اگر کچھ ہوا بھی صحیح، نااہلی ہوئی بھی صحیح، آگے سے جسٹس فائز عیسیٰ آ جائے گا، وہ تمہاری نااہلی کو ختم کر دے گا۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ ڈاکو اس طرح سے 50 سال بھی اور ہمارے اوپر مسلط رہیں گے، کس طرح سے اقتدار چھوڑیں گے؟ اور ان کا 1 سال کا نتیجہ آپ کے سامنے کہ کس طرح عوام ذلیل ہوئی پڑی ہے۔ ہمارے سامنے اب صرف 2 راستے ہیں، ایک ہے انقلاب ترکی والا یا ایران والا، اور ایک ہے سری لنکا والا حال۔ یا تو عوام ان کے سامنے آئے، ان کی گولی ٹینکیوں کا مقابلہ کرے سب کچھ، یا پھر عوام ان کے گھروں میں جا کے بیٹھ جائے، جیسے سری لنکن صدر کے گھر پر، اس کے محل پر وہاں کی عوام جا کے بیٹھ گئی تھی، کیونکہ یہ فیصلہ کن وقت ہے۔ اگر ہم اب بھی نہیں اٹھتے تب ہماری حالت کوئی نہیں بدل سکتا۔ آپ کو قرآن پاک کی آیت کا پتہ ہوگا جس کا مفہوم ہے کہ اللہ تعالیٰ کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود فیصلہ نہ کرے اپنی حالت کے بدلنے کی۔ اگر نہیں اٹھیں گے تب ہمیں کرش کر دیا جائے گا اور مہنگائی کے اور مظالم ہم پہ توڑے جائیں گے۔ ان کا کچھ بھی نہیں جائے گا بھائی، ان کے طیارے تیار کھڑے ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے بھاگنا ہے۔ اگر رگڑے جائیں گے تو پاکستانی عوام رگڑے جائیں گے، اس لیے ابھی فیصلہ کرنے کا وقت ہے کہ یا تو رگڑے جائیں گے یا ان کو رگڑ دیں گے۔ بات ہے سیدھی۔ چینل کو سبسکرائب لازمی کریں، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔